اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ نساء کی 100 نمبر آیت پہ ہوا تھا۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں نکلے تو وہ پائے گا اللہ کی زمین میں بہت ساری جگہ اور بہت ساری وسعت، اور جو کوئی بھی نکلے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اور پھر اس کو کوئی موت آ جائے تو اللہ پاک نے فرما دیا تھا کہ اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ ابھی چونکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات ہوئی تو یہاں نکلنا وہ سفر ہے، اور اس دور میں جو سفر تھے وہ بھی خوف کے سفر تھے، کیونکہ لازم بات ہے کافی سارے دشمن تھے، بہت ساری سختیاں تھیں، تو اس خوف کی حالت میں جو سفر ہو، اللہ پاک نے یہاں چونکہ ہمارے لوازمات بھی ہیں عبادت کے، جس طرح نماز وغیرہ ہے، تو ان کی یہاں کمی کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم نکلو اللہ کے راستے میں زمین کے اوپر، یعنی کہ جب تم سفر کے لیے نکلو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یہ کہ تم آدھا کرو صلاۃ کو، یعنی کہ نماز کو تم آدھا کرو، اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ان خفتم، اگر تم کو خوف ہو، یہ آدھا کرنا کس صورت میں یہ بھی بیان فرما دیا۔ ان خفتم، اگر تم کو خوف ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ کافر تم کو کسی فتنے میں ڈالیں گے، کوئی پریشانی کریں گے تمہارے ساتھ، تو پھر تم کو اللہ پاک نے اجازت دی کہ سفر میں آپ نماز کم کر سکتے ہیں، لیکن یہ سفر صرف اس میں جس میں آپ کو یہاں فرما دیا باقاعدگی سے کہ اس سفر میں جس میں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یہ آپ کو تکلیف دیں گے، یعنی کہ وہ فتنے میں ڈالیں گے۔ ابھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حدیثیں ایسی پکڑی ہیں، کہہ دیا کہ ہر سفر میں ہی جو ہے نماز آدھی ہے، ہر سفر میں نماز آدھی نہیں ہے، سفر صرف وہ سفر جس میں خوف ہو، وہ خوف والا سفر، کیونکہ خوف کی حالت میں نماز قصر فرمائی گئی، اس کی حالت باقی حالتوں میں آپ نے نماز کو پورا پڑھنا ہے۔ یہاں باقاعدگی سے خوف کا الفاظ یہاں باقاعدگی سے انہوں نے بیان فرما دیا کس حالت میں، خوف کی حالت میں۔ اور ایک جو اہم بات ہے اس آیت میں فرما دیا کہ آپ نماز قصر کرو، تو یہاں سوال پیدا اٹھتا ہے کہ قصر تو ہوگی آدھی، پوری کتنی ہے اور آدھی کتنی ہے؟ یہ بات ایک آسان سی بات ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اللہ پاک اس کو بولیں گے کہ تم آدھی کر لو، تو بھائی پہلے تو پتہ چلے نا پوری کتنی ہے، تو پوری کا آدھی کا پتہ چلے گا، پھر آدھی کتنی ہے، کیا خیال ہے؟ تو اس سے اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں فرمایا ان الکافرین کانوا لکم عدو مبین، بے شک کافر جو ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں کھلے ہوئے، لہٰذا سفر میں آپ نماز آدھی کر لیا کریں، خوف والے سفر میں جس میں خوف ہو کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈالیں گے۔ یہ تو ہو گیا اللہ کا حکم، ابھی اللہ کے حکم سے ہٹنے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے جب خوف کا سفر کہہ دیا تو بس خوف کا سفر ہو،
ہر سفر میں اللہ پاک نے نہیں کیا، تو اللہ پاک نے جب نہیں فرمایا تو آپ بھی اس طرح کے عمل سے بچیں۔ ابھی وہ جو سوال اٹھتا ہے کہ پوری کتنی ہے اور آدھی کتنی ہے، بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز کا طریقہ نہیں ہے، نماز کی رکعتیں بھی قرآن میں ہیں، یہ وہ آیت آ گئی ہے انشاءاللہ، اور اس کا اختتام یہ بھی یہاں آئے گا انشاءاللہ۔ ابھی تو فرمایا وَإِذَا كُنْتُمْ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اگر آپ ہیں ان کے بیچ، یہ نبی علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے، کیا نبی، یعنی کہ اگر آپ ان کے بیچ میں ہیں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو قائم کیجئے ان کے لیے صلاۃ، یعنی کہ کھڑی کیجئے ان کے لیے نماز کا جب وقت ہو تو نماز کو کھڑا کیجئے ان کے لیے۔ فَلْتَقَامُوا طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اور کھڑی ہو جائے ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ۔ یہ ابھی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ایک جماعت جو ہے، مثال کے طور کے اوپر جو بندے لڑ رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ وہ نماز کے لیے آ جائیں، وہ نماز کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور پکڑے رہیں اپنے اسلحے کو۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو پیچھے ہٹ جائیں آپ کے پیچھے، یعنی کہ آپ کے پیچھے سے الٹ جائیں، علیحدہ ہو جائیں۔ تو یہ ان کی نماز کہاں ختم ہو گئی؟ سجدہ کے اوپر سجدہ کر دیا انہوں نے تو نماز ختم ہو گئی، یہ ان کی نماز کا اختتام ہو گیا۔ ایک نماز جو انہوں نے ایک رکعت پڑھی، ان کی رکعت کتنی بنی؟ ایک، تو آدھی کتنی ہوئی؟ ایک، تو پوری کتنی ہوگی؟ ابھی پوری بھی پوری آ رہی ہے، یعنی کہ ایک ہو گئی آدھی، اور اس کا اختتام کہاں ہو گیا؟ سجدے کے اوپر سجدہ کر لیا تو پیچھے ہٹ جائیں، اللہ پاک نے فرما دیا۔ ابھی اس کے بعد فرمایا وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور آ جائے جو دوسری جماعت تھی، لم یصلوا، جس نے ابھی تک وہ داخل نہیں ہوئے، جو ابھی تک جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پس وہ آپ کے ساتھ آ جائیں، نماز پڑھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور پکڑے رہیں اپنی اطاعت، اپنی وہ اسلحوں کو پکڑے رہیں اور ہوشیار رہیں۔ یہاں ایک یہ دوسری رکعت ہوگی، تو پتہ کیا چلا اس میں؟ نبی علیہ السلام نے کتنی پڑھی؟ 2 رکعت۔ اصحاب نے کتنی پڑھی؟ 1 رکعت۔ تو پوری بھی اللہ پاک نے بیان فرما دی کتنی؟ پوری نماز 2 رکعت، اور آدھی بھی اللہ پاک نے بیان فرما دی کتنی؟ وہ ہے 1 رکعت۔ اور نماز کا اختتام سجدے کے بعد، سجدہ کر لیا تو پیچھے ہٹ جائے۔ یہی کیفیت ابھی اس طرح کی حدیثیں بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس طرح کی حدیثیں بھی ہیں جن میں یہی چیز جس طرح اس میں بیان ہے اسی طرح کے ان حدیثوں میں بھی بیانات ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر، ابھی اگر کوئی بندہ اس قرآن کی آیت کے باوجود بھی، جو کہ اللہ پاک نے بیان فرما دی، اس کے باوجود بھی وہ بندہ، کوئی بھی بندہ ان چیزوں کو وہ نہ پورا کرے، تو پھر اللہ پاک نے تو اپنا کلام واضح بیان فرما دیا، تو حدیثوں میں اس طرح آتا ہے، جو نبی علیہ السلام 2 ہی رکعتوں کی پوری نماز تھی، جس طرح ایک حدیث ہے جس میں فرمایا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، سفر کی 2 رکعتیں، ضحیٰ کی 2 رکعتیں، جمعہ کی 2 رکعتیں، یہی پوری نماز ہے، قصر نہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں بیان ہے کہ ہر نماز 2 رکعت ہے اور نماز خوف 1 رکعت ہے۔ یہ تو ہو گیا نمازوں کا شروع ہونا، اور نمازوں کا اختتام چونکہ یہ اس آیت میں ہے کہ وہ
جب آپ نے سجدہ کر لیا تو پیچھے ہٹ جائیں. اسی طرح کی حدیثیں بھی ہیں. جس طرح ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ نبی علیہ السلام کا نماز سے فارغ ہونا اللہ اکبر کی آواز سے جانتے تھے. یعنی کہ جب وہ آواز اللہ اکبر کر کے سجدہ کر ختم کرتے تھے تو وہاں سے نماز کا اختتام ہونا جانتے تھے. یہ باقاعدہ حدیثیں بھی ہیں. تو یہ تو وہ حدیثیں ہیں جو قرآن کے بالکل مطابق ہے، کیونکہ قرآن میں بھی یہی بات فرمائی گئی کہ جب تم سجدہ کر چکو تو تمہاری نماز ختم. اس کے بعد جب آپ نماز کی رکعتیں کتنی، نبی علیہ السلام کی پوری 2 رکعتیں پڑھی، اور جو صحاب تھے انہوں نے قصر کتنی ہو گئی، آدھی 1 رکعت. پوری نماز 2 رکعت اور آدھی نماز 1 رکعت. یہ تو ہو گیا جو معاملہ نماز کا تھا. اسی طرح جو اگر آپ غور سے پڑھیں جو حدیث ہے التحیات کی، جس میں صحابہ نے فرمایا کہ ہم جب نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے تو ہم کہتے تھے فلاں کو سلام، پھر فلاں کو سلام، پھر فلاں کو سلام. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح مت کہا کرو، اس طرح کہا کرو التحیات. تو یہ جو حدیث ہے یہ بھی بیان کرتی ہے کہ صحابہ نے بھی کہا کہ جب ہم نماز سے فارغ ہو جایا کرتے، یعنی کہ نماز پڑھ چکتے تھے، تو پھر ہم کسی کو کہتے تھے فلاں کو سلام ہو، اللہ کے اوپر سلام ہو، فرشتوں کے اوپر سلام ہو، فلاں کو سلام. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح مت کرو، اس طرح کہا کرو. مطلب یہ بھی حدیث جو ہے یہ بھی بیان یہی کر رہی ہے کہ نماز میں التحیات نماز کا حصہ نہیں ہے، وہ نماز کے فارغ ہونے کے بعد کا بات ہے. اگر آپ کسی کے لیے ذکر کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، وہ ایک علادہ عمل ہے. تو بالکل جو نماز کا اختتام ہے وہ اس صورت میں بھی، اس آیت میں بھی، وہ سجدے تک ہے. سجدہ کر لیا تو نماز وہاں سے فارغ. تو فرمایا پھر تم اپنے ہوشیار رہو اور اپنے اسلحوں کو پکڑے رہو. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا چاہتے ہیں جو کافر ہے، لَوْ تغفلون کہ تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحاتکم اپنے اسلحات، و امتعاتکم اور اپنے مال و اسباب سے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِيلًا وَاحِدَةً تو وہ آ جائیں تم پر، یعنی کہ جھپٹ پڑے تم پر ایک ہی طرح کے جھپٹنا، یعنی کہ تمہاری طرف وہ مائل ہو جائیں، ایک ہی طرف کا مائل ہونا، یعنی کہ ایک ہی بار، یعنی کہ اس طرح کی ان کی کوشش ہے کہ وہ ایک ہی بار آ کر تم کو پورا کر دیں، اتنے وہ آپ کے مطلب خلاف ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور نہیں ہے گناہ تم پر، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًّى مِّن مَّطَرٍ اگر تم کو کوئی تکلیف ہو وہ برسات کی وجہ سے، او کنتم مرضی یا تم ہو مریض، ان تضعوا اسلحتکم کہ تم نیچے رکھ دو اپنے اسلحات، یعنی کہ تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے کہ اگر تم کو کوئی مرض کی حالت ہے یا بارش کی وجہ ہے یا کسی وجہ سے تم نیچے رکھ دیتے ہو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. لیکن اللہ پاک نے ایک اسلحے کو نیچے رکھنے کی باقاعدہ اجازت دے دی، نہ رکھنے کا حکم. یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. کتنی اہم بات ہے. وہ اسلحے کا نیچے رکھنا بھی اللہ پاک نے اجازت دے دی کہ یہ رکھیں، تو وہاں ابھی اجازت ہو. اگر اجازت نہیں دیتے تو کیا مطلب تھا کہ اسلحے کو پکڑے کر رہی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ پیچھے کہا تھا کہ اسلحے کو اپنے کو پکڑ کر رکھو، لیکن الحمدللہ اجازت بھی دے دی، تو یہاں ابھی وہ اجازت آ گئی. تو اسی طرح اللہ پاک نے قرآن میں ہر چیز کو بیان فرما دیا. نماز کا طریقہ ہے، پیچھے آئی تھی آیت میں سورہ بقرہ میں کھڑا ہونا کس طرح قانتین، اسی طرح یہاں آ گئی کتنی رکعتیں ہیں نماز کی، رکعتیں پوری نماز 2 رکعت اور جو قصر نماز ہے وہ آدھی 1 رکعت. یہاں اس آیت میں یہ بھی آ گیا نماز کا اختتام کہاں ہے، نماز سجدے کے بعد ختم ہے. اسی طرح اوقات کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ آگے آئیں گے. تو فرمایا اور پڑھنا کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی طرح قرآن میں ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر چیز کا قرآن میں ذکر ہے. اور پڑھنی کس طرح ہے، اونچی آواز میں یا دھیمی آواز میں، یہ بھی قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے. لیکن کیا فرمایا تھا پیچھے، تدبر، غور و فکر کرنے کی دعوت دی. جب اللہ پاک نے کہہ فرما دیا قرآن پاک میں کہ میں نے تمہارا دین مکمل کامل کر دیا، تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ کامل نہیں ہو. یہ نہیں ہے، یہ ہماری کہیں کوئی ہم میں ہی کہیں کوئی کمی آ رہی ہے جو ہم کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی.
یہ بالکل اللہ پاک کا فرمان پکا ہے اور سچا ہے۔ تو فرمایا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور ہوشیار رہو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب۔ تو فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پس جب تم پڑھ چکو نماز، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو، یاد دہانی کرتے رہو۔ دیکھیں ابھی لوگ کہتے ہیں کہ بات جی نماز کے بعد پڑھیں اور 33 دفعہ یہ کر لیں، بس یہ ذکر ہے۔ حالانکہ اللہ پاک نے ذکر کو کس حالت میں رکھا؟ اللہ پاک نے فرمایا جب نماز پوری کر چکو تو ذکر کرو، اللہ یاد دہانی کرو اللہ کی، قیاماً وقعوداً وعلی جنوبکم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں، یعنی کہ ذکر آپ کا جتنا بھی آپ اللہ کو یاد کریں گے اتنا کام ہے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، بس جب تم کو ہو جائے اطمینان، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو۔ جس طرح مطلب اللہ پاک نے پوری نماز رکھی ہے، جس طرح نبی علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھی تو پوری نماز پڑھو 2 رکعت۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک جو صلاۃ ہے، نماز ہے، وہ ہے مومنین کے اوپر اس کے اوقات میں۔ یہ بھی ابھی دیکھ لیں، جب اللہ پاک نے فرما دیا نماز اوقات میں فرض ہے، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ بے اوقات نماز فرض نہیں رہی، تو پھر قضا کدھر سے بنا لے گئی نماز کی؟ وہ تو فرضیت ہی نہیں، پھر قضا کس طرح ہوگی بھائی؟ میں نے پیچھے بھی تقریر میں ایک میں کہا تھا کہ قضا کا قرآن میں نماز قضا کا حکم نہیں، اب وہ آپ کی نماز مس ہو جائے گی، بس وہ دل کی تسلی کے لیے آپ اللہ کے لیے یاد کے لیے وہ ایک نماز قضا نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے اوپر بہت سارے جھوٹ باندھے گئے ہیں کہ انہوں نے قضا کی اور یہ کیا وہ، جبکہ نبی علیہ السلام کو حکم کیا ہے کہ نماز آپ کے اس کے وقت کے اوپر پڑھنی۔ یہ دیکھیں نا، نماز جنگ کی حالت میں بھی آپ کے اوپر معاف نہیں، وہ بھی پڑھنی، اس وقت میں پڑھنی۔ یہاں بھی فرما دیا قضا اس کا وقت، یعنی کہ نماز جو ہے وہ فرضیت ہے وقت کے اوپر، وقت کے بغیر وہ فرضیت ہی نہیں ہے۔ اس طرح قرآن میں انشاءاللہ ہر چیز کا بیان ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور نہ تم کمزور پڑو تلاش کرنے میں لوگوں کو، اس قوم کو، یعنی کہ جو قوم آپ کے خلاف ہے ان کی پیچھا کرنے میں وغیرہ، ان کے مطلب آپ کمزوری مت دکھائیں۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم کو ہوتی ہے تکلیف، انہم یعلمون، بس ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کما تعلمون، جس طرح تم کو تکلیف ہوتی ہے۔ وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم تو لوٹتے ہو اللہ کی طرف جو نہیں وہ لوٹتے، یعنی کہ تم تو اللہ کی طرف تمہارا ذہن ہوتا ہے، اللہ کی طرف تم تو اللہ کے لیے جاتے ہو، تمہاری تو اللہ کے اوپر امیدیں ہیں، ان کی تو ایسی نہیں ہے اللہ کے اوپر امید۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم والا اور حکمت والا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، ہر چیز اللہ پاک کے سامنے ہے۔ تو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے نازل کی ہے آپ کے اوپر کتاب بالحق، حق کے ساتھ، لِتَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ فیصلہ کریں آپ لوگوں میں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اس سے جو آپ کو اللہ نے دکھا دیا۔ ابھی فیصلہ کس کے مطابق کرنا ہے؟ قرآن کے مطابق۔ یہی آیت انشاءاللہ آگے بھی آئے گی، اِنِحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں، آپ یعنی کہ فیصلہ کیجیے جو اللہ پاک نے آپ کے اوپر نازل کی۔ یہاں بھی یہی حکم، جب اللہ پاک کے نازل کرنے کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم ہے، تو پھر جو اس کے خلاف کرے ان کی سزا اللہ پاک نے کیا فرمائی قرآن میں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کے مطالبے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو وہ کافر ہے۔
تو آج اللہ کے اتارے کے مطابق اگر آپ کے ملک میں فیصلے نہیں ہو رہے، اللہ پاک نے کیا حکم اتارا، چور کے ہاتھ کاٹ ڈالو مثال کے طور کے اوپر، ابھی اس کے مطابق وہ فیصلہ نہیں دیا جا رہا، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے بلکہ اس کی سزا ایک جیل میں کچھ سال کے لیے رکھ دی گئی ہے، تو یہ اللہ کے اتارے کے مطابق تو فیصلہ نہیں ہو رہا، تو اللہ کے کہے کے مطابق تو وہ کافر ہو گیا جو یہ فیصلے نہیں دے رہے، اور جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں یا ان کو ووٹ سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کی مدد کر رہے ہیں وہ بھی اسی گناہ میں آگے شمار ہو گئے۔ تو لہٰذا کفر کا فتویٰ، اور صرف کافر ہی نہیں، ان میں 3 آیتیں ہیں، کافر، فاسق، ظالم، فاسق، استغفر اللہ۔ تو نبی علیہ السلام کو حکم کیا گیا کہ آپ اسی طرح حکم کیجئے لوگوں میں، اس جواب کی طرف کتاب بھیجیے اس کے مطابق، ولا تکن للخائنین خاصمین، اور نہ ہو جائیے جو خیانت کرنے والے ہیں ان کی طرف سے لڑنے والے، یعنی کہ جو خیانت دار جو خیانت کرتے ہیں ان کی طرفداری میں مت لڑیے، مت جھگڑیے۔ آپ کا کام ہے جو حق بات ہے مطلب وہی کیجیے، چاہے وہ خیانت کرنے والا آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو، جس کا بھی ہے، تو وہ آپ اس کی طرف سے مت جھگڑیں، حق کا فیصلہ۔ تو فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور معافی مانگی اللہ سے، ان اللہ کانا غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختنون انفسہم، اور نہ بحث کیجئے اس کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفس میں، یعنی کہ اپنے انفاس میں جو خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث مت کیجیے۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو چاہتا نہیں جو خیانت کرنے والا گناہ گار ہو۔ دیکھیں گناہ کرنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، ایک گناہ بندے سے ہوتا ہے، بندہ بولتا ہے چھوٹا سا گناہ ہے، جی چھوٹے سے گناہ نہیں ہے، اللہ پاک گناہ کرنے والے کو محبت پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح خیانت کرنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا قرآن، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح قرآن میں اللہ پاک نے کئی لوگوں کو کئی مختلف آیتیں، وہ انشاءاللہ وقت پہ آئے گی، جس کو اللہ پاک نہیں پسند فرماتے۔ تو یہاں فرما دیا ایک اللہ پاک نہیں پسند فرماتے خیانت کرنے والے کو، اور گناہ گار کو، حسیم کو، یعنی کہ وہ جو گناہ گار ہے خیانت کرنے والا اس کو اللہ پاک نہیں پسند فرماتے۔ یستخفون من الناس، یہ چھپتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور یہ چھپتے نہیں اللہ سے، یعنی کہ اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے ویسے بھی، مطلب چھپنے کا کیا ہے کہ یعنی کہ یہ اللہ کا خوف کر کے ان کو بچنا چاہیے، یہ لوگوں سے ڈر کے چھپ کے مطلب برائیاں کر لیتے ہیں کہ یار لوگ نہ کوئی دیکھ لے، تو وہ جس سے ڈرنا چاہیے وہ تو اللہ کی ذات ہے، جس سے چھپ کر ہم یعنی کہ بچنا چاہیے وہ تو اللہ کے نافرمانی سے ہے کہ اس سے بچا جائے۔ تو فرمایا وَهُوَ مَعَهُمْ إِذَا يُبَيِّتُونَ، اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب راتوں کو وہ مشورے کرتے ہیں، مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جو نہیں جن کو وہ پسند کرتا باتوں میں سے، یعنی کہ ایسی وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں فرماتا۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو گھیرے ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر چیز کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احاطے میں ہے، گھیرے ہوئے، اللہ کی ذات ان سب۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہو تم وہ کہ بحث کر لیتے ہو ان کے لیے دنیا کی زندگی میں، تو فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت، تو کون ہے جو وہ بحث کرے گا اللہ سے قیامت کے دن ان کے بارے میں،
من یکون علیہم وکیلا، یا کون ہے جو ان کی طرف سے ان کا کارساز بن کر آئے گا. دیکھیں کس طرح کی آیت. چلو دنیا میں تو آپ کسی کے لیے بحث کر لیتے ہو، آخرت میں کون بحث کرے گا اللہ کے سامنے؟ یہ تو عقیدے گڑے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے تو قرآن میں فرمایا ہے اللہ کسی کو اجازت دے بخشنا چاہے وہ اللہ دی بات ہے. کون ہے جو کسی لیے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی بھی سفارش کر سکے مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے. اللہ کسی کے لیے چاہے، کسی کو چاہے، جس کے لیے چاہے اور جس کی چاہے اس کو بولنے کا موقع دے. لیکن اللہ پاک کے سامنے کس کی چل سکتی ہے؟ تو فرمایا ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ. یہاں ایک بہت پیاری بات اللہ پاک نے فرما دی. اگر کوئی بندہ عمل کر دے برا یا ظلم کر لے اپنے نفس کے اوپر، ثم یستغفر اللہ، ہاں اور پھر آئے اللہ کی طرف، توبہ کر لے اللہ کے سامنے، معافی مانگے اللہ سے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو پائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بخشنے والا مہربان. یہ وہی بات ہے جو پیچھے بھی چلی آئی تھی کہ ایک بندے سے اگر گناہ ہو جاتا ہے، انجانے سے ہو گیا تو بھی وہ اللہ کی طرف مائل ہو، اللہ کی سے معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات معاف فرمائے. پھر انجانے سے ہو گیا پھر اللہ کی طرف مائل ہو جائے، جان بوجھ کر ہو گیا اللہ کی طرف مائل ہو جائے، جھک جائے مکمل اللہ کے سامنے، توبہ کرے. اللہ اس توبہ میں اس کے اوپر چاہے جتنی بھی مصیبتیں ڈالے، اللہ پاک اس کی توبہ کے بعد اس کی توبہ قبول فرمانے پہ کے اوپر قادر ہے، وہ غفور الرحیم. ہاں لیکن وہ اس میں اصلاح اس کے لیے شرط رکھی کہ وہ اصلاح کرے اپنی، وہ آئندہ سے وہ بات رمے. پھر اگر وہ بات کرے گا تو اس کے بعد اللہ پاک کی چاہے گا تو اس کو معاف کرے گا، نہیں چاہے گا تو یہ بھی اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ نہ معاف کرنا چاہے تو نہیں معاف کرے گا. لیکن وہ انسان کی وہ دیکھی جائے گی کہ کس حالت میں اس نے کیا. تو یہ اللہ پاک سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اللہ تو اندر اور باہر سب کی جانتا ہے. اس وجہ سے اللہ سے تو دھوکے بازی نہیں چل سکتی. اللہ پاک تو نیتوں اور ارادوں کو جانتا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے. اس کو تو پتہ ہے جو آپ کل کرو گے، ہم کو تو نہیں پتہ ہم کیا کل کریں گے. تو لہٰذا اللہ پاک سے تو بالکل صاف رہنے والی بات ہے. تو فرمایا ومن یکسب اثما، اور جو کوئی کسب کرے گناہ کا، فانما یکسبہ علی نفسہ، تو بے شک وہ کرے گا اوپر اپنے نفس کے، اپنی جان کے لیے. یعنی کہ جو کچھ وہ اگر کوئی برا عمل کرے گا تو وہ اپنے لیے برا کرے گا. وکان اللہ علیما حکیما، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم میں بھی ہے اور حکمت میں بھی ہے. اللہ پاک تو جانتا بھی ہے اور حکمت بھی ہے اللہ پاک کی، جو اس نے ایسا کیا وہ چھوڑا ہوا ہے انسان کو. ومن یکسب، اور جو کوئی کرے کسب خطیئۃ او اثما، خطان یا گناہ، کوئی یعنی کہ کوئی بھی جو کرے خطا یا گناہ، ثم یرمی بہ بریئا، یعنی کہ پھر کرے خود وہ کوئی اسم خطا گناہ اور پھر الزام لگا دے وہ کسی اور کے اوپر، کسی بے گناہ کے اوپر، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو بے شک اس نے اٹھا لیا بہتان اور گناہ واضح، یعنی کہ سر عام اس نے پھر گناہ اور بہتان باندھ دیا، جو اگر وہ کرے خود اور پھر کسی اور کے اوپر اس کا الزام اگر لگا دے تو فرمایا یہ چونکہ فیصلے کا حکم ہو رہا تھا، پیچھے فیصلے کا اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو بولا تھا، تو لازم بات ہے اس میں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو بھی پہلے اطلاع فرما دیا کہ آپ کسی کو خیانت کر رہا ہے اس کی طرفداری کے لیے مت بولیں. یعنی کہ یہ جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ انصاف کا فیصلہ کرے گا، وہ کسی کی طرفداری میں آ کر نہیں کر لے گا چلو یار یہ میرا رشتہ دار ہے یا میرا بیٹا چلو میں اس کی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات ہے اگر کوئی گناہ کرے بندہ تو وہ گناہ کا الزام کسی اور کے اوپر لگا دے تو یہ بھی گناہ، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے حرام بات ہے. تو یہ اگر وہ کرے گا تو پھر اللہ کی نظر میں بھی وہ گناہ گار ہوگا. تو اس کا وہ پھر لازمی بات ہے وہ جو بندہ ایمان کا دعوے دار ہو اور پھر اس طرح کے گناہوں میں شمار ہو جائے، تو جس طرح پیچھے آیت آئی تھی تو یعنی کہ وہ اس کو گناہ نہ سمجھے یا گناہ کرے تو اس کی سزا کیا ہے، جو
کچھ باتوں کے اوپر عمل کرے اور کچھ کو چھوڑ دے، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل کیا جائے اور قیامت والے دن شدید عذاب میں ڈال دیا جائے۔ یہ ایسے لوگوں کی سزا ہے جو اس طرح کی، یعنی کہ جس چیزوں کو اللہ پاک نے منع کیا ہے ان سے نہیں بچتے۔ تو لازم بات ہے ان سے بچنا ہمارے اوپر فرضیت ہوگی۔ غلام تو وہی ہے نا جو پرہیزگاری کرتا ہے کہ وہ اللہ پاک کے ہر بتائے ہوئے جس سے منع اللہ پاک نے فرمایا اس سے بچے، اور جو اللہ پاک نے کہا ہے کرنے کو وہ کرے۔ تو لہٰذا یہ ہر کسی کے اوپر یہ بھی بندش لگا دی گئی کہ اگر آپ گناہ خود کریں وہ کسی اور کے اوپر مت ڈالیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو قصد کر چکی تھی یہ کچھ جماعت، منہم ان میں سے، ان یضلوک، کہ آپ کو گمراہ کریں، وما یضلون الا انفسہم، اور نہیں تھے وہ گمراہ کرنے والے مگر اپنے آپ کو ہی۔ یعنی کہ وہ جو تھے وہ کچھ اس طرح یعنی کمزور پڑ چکے تھے ان میں سے جماعت کہ وہ گمراہ کرنے والے تھے آپ کو، لیکن اگر اللہ پاک نے لیکن وہ گمراہ نہیں کرتے تھے مگر اپنے آپ کو ہی۔ وما یضرونک من شیء، اور نہیں وہ پہنچا سکتے تھے آپ کو کوئی بھی ضرر، کوئی بھی تکلیف، کچھ بھی۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی ہے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت۔ وعلمک ما لم تکونوا تعلمون، اور آپ کو سکھایا ہے وہ کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے بیان فرما دیا، اللہ پاک نے ان کو سکھایا وہ کچھ وہ جو نہیں جانتے تھے۔ تو یہ یعنی کہ جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اس کی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو فیصلے والا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے، اللہ پاک لازم بات ہے ان کی مدد فرمائے گا جو اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ اللہ پاک دشمنوں کی تو مدد نہیں کرے گا۔ ہاں اگر کوئی بندہ اللہ کے مطابق نہیں چل رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ میں چل رہا ہوں لیکن وہ چل رہے ہیں، کوئی اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں خامی اسی کی ہے، وہی ہے کہیں جو ظلم کر رہا ہے اپنے آپ کے اوپر، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو پاک ہے۔ تو فرمایا وَكَانَ فضل اللہ علیک عظیما، اور بے شک ہے فضل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں ہے اچھائی بہت زیادہ ان کی سرگوشیوں میں، الا مگر یہ کہ من امر بصدقات او معروف او اصلاح بین الناس، ہاں اس بات کی سرگوشی کوئی اچھی ہے جو کوئی صدقات یا اچھائی یا کوئی آپ لوگوں کے بیچ میں صلح کرنے کو کہے، یعنی کہ جو بندہ اس امر کو کرے اور وہ امر بھی اللہ کی مرضی کے لیے کرے، کیونکہ دوسری جگہ فرمایا ومن، اسی جگہ اگلی آیت میں اسی آیت میں فرمایا ومن یفعل ذالک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اور جو کوئی بھی یہ ایسا عمل کرے یعنی کہ وہ کسی کو نجوا، کسی کو یعنی کہ سرگوشی کرے صدقات کرنے کی یا اچھائی کی یا اصلاح کرنے کی آپس میں لوگوں کی، اور اس سے اس کی جو نیت ہو وہ کیا ہو کہ اللہ کی رضامندی، یعنی کہ وہ اللہ کی رضامندی کے لیے یہ عمل کرے، تو اللہ پاک اس کو بے شک بہت اچھا اجر بدلا دیں گے۔ یہ بھی سرگوشی جو کانوں میں بات کہی جاتی ہے، آج کل تو آپ ٹیلی فون ہیں، ٹیلی فونوں سے کانوں میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے، تو ٹیلی فون کے اوپر بھی اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں یا مطلب ویسے بھی آپ کوئی سرگوشی کرتے ہیں کسی قسم کی، تو اس میں یہ آپ کے اوپر فرضیت آ جاتی ہے کہ آپ یہ ان اعمال کو پورا رکھیں جو اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، یعنی کہ صدقات کی کریں اور اچھائی کی کریں اور صلح کرنے کی کہیں، نہ کہ مطلب اللہ پاک کی نافرمانی کی کریں۔ ومن یشاقق الرسول، اور جو مخالفت کرے رسول کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گئی ہے اس کے اوپر ہدایت، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور وہ چلے علاوہ رستہ مومنین کے، یعنی کہ ایک تو وہ نبی علیہ السلام کی مخالفت کرے، یعنی کہ
دوسرے وہ کہ وہ چلے مومنین کے علاوہ کسی رستے کے اوپر، یعنی کہ جو اللہ پاک نے رستہ بتایا اس کے علاوہ رستے کے اوپر چلے، نولی ہے تو چلنے دیں گے ہم، ما تولا جدھر وہ چلے گا، ونصلیہ تو داخل کریں گے اور داخل کریں گے اسے جہنم، جہنم۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب طریقہ نازل فرما دیا، نبی علیہ السلام تو کس طریقے کے اوپر چلتے ہیں جو اللہ پاک نے نازل فرمایا، جس طرح مطلب پیچھے بھی آیت گزری، آگے بھی آیتیں ہیں کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا، آپ فیصلہ کیجئے جو اللہ پاک نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ عمل کیا ہے؟ وہ عمل وہی بہتر ہے جو اللہ کے لیے، رضا کے لیے ہو، پرہیزگاری جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ تو نبی علیہ السلام یا مومنین تو وہ ہیں جو اللہ کے راستے کے اوپر چلتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلتے ہیں۔ تو جو کہ اللہ کے اس گروہ کی جماعت کو چھوڑ کر اپنا راستہ اختیار کر لے، دوسرے راستے پکڑ لے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو چھوڑ دے، جو اللہ پاک نے احکام بھیجے ہیں ان کو چھوڑ کر اور طریقے استعمال کرنا شروع کر دے اور راستے کے اوپر چلنا شروع کر دے، تو اللہ پاک نے فرمایا پھر میں اس کو اسی طرف چلنے دیتا ہوں اور پھر میں اس کو جہنم میں داخل فرماؤں گا۔ تو فرمایا وساعت مسیرن، اور وہ ہے برا لوٹایا جانا، یعنی کہ وہ بری جگہ ہے جہاں وہ لوٹایا جائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لا یغفر ان یشرک بہ، نہیں معاف کرے گا یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور معاف کر دے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے۔ یہ آیت پیچھے بھی گزر چکی ہے، یہاں دوبارہ یہ آیت اسی صورت میں آئی ہے، یہ اس صورت میں 2 دفعہ یہ آیت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے ایک دفعہ تو فرمایا تھا کہ جس نے شرک کیا اس نے باندھا اللہ کے اوپر کھلا گناہ، اور اس آیت میں فرمایا اس دوسری میں کہ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جس نے شرک کیا وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ پاک نے اسی صورت کے پیچھے ایک آیت گزری ہے، اس میں اللہ پاک نے 60 نمبر جو آیت ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو بندہ، اللہ پاک نے فرمایا تھا کیا تم نے اس کو دیکھا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنْ آمِنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کیا آپ نے دیکھا اس کو جو کہتا ہے کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں اللہ کے اوپر بھی اور جو آپ کے اوپر نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس کے اوپر، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطاغوت، اور چاہتا یہ ہے کہ طاغوت کی طرف اپنا فیصلہ لے کر جائے، وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، اور اس کو حکم ہوا تھا کہ وہ اس کا کفر کرے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر دے دور کی گمراہی۔ تو دور کی گمراہی یہاں پھر یہ اس آیت میں بھی فرما دیا کہ جس نے شرک کیا وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ پاک کے احکام کے سے ہٹ کر فیصلہ کرے یا بات کرے یا عمل کرے، اللہ کی اتارے کے علاوہ جان بوجھ کر عمل ایسا کرے، تو وہ چیز شرک میں جائے گی، کیونکہ وہ اطاعت نہیں کرے گا اللہ کی، بلکہ وہ اطاعت کرے گا یا اپنے نفس کی یا اس شیطان کی۔ تو یہ ہے دور کی گمراہی، کہ اللہ کے راستے سے ہی بندہ ہٹ جائے۔ کسی ایک حکم کو، جس طرح بھی نماز کا حکم گزرا ہے پیچھے، 2 رکعتوں کی بات ہوئی ہے، باقاعدہ قرآن میں ہے، پوری نماز 2 رکعت، ایک آدھی نماز 1 رکعت قرآن میں ہے۔ نماز کا اختتام کہاں ہے؟ وہاں ہے، قرآن میں ہے۔ نماز اس کے وقتوں کے اوپر فرضیت ہے، یہ قرآن میں ہے۔ تو اس کے باوجود بھی ان چیزوں کو جو بدل دے اور وہ دوسروں کسی عالم کی بات کو مان لے یا کسی اس کی بات کو مان لے، پھر اللہ کی بات کو پیچھے کر دے، تو یہ اس نے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ چاہے وہ پھر درباروں کو توڑ بھی رہا ہو، مندروں کو توڑ بھی رہا ہو، سب کچھ کر رہا ہو، لیکن اطاعت میں وہ کس کے اوپر چل رہا ہے؟ تو اطاعت تو ہماری پوری اللہ کے اوپر ہے، ہر چیز دیکھیں، پورا ایک پیکج ہے، یہ نہیں کہ آپ آدھا عمل کریں اور آدھے کو چھوڑ دیں۔ کئی چیزوں کو تو آپ شرک بولیں جو آپ کو سامنے واضح نظر آتی ہے، لیکن کئی ایسی چیزوں کو آپ شرک ہی نہ سمجھیں جو آپ کو مطلب جس کے اوپر آپ کا عقیدہ بنا ہوا ہے اور آپ چل رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کی ہدایت واضح ہے، اس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی چھپی بات نہیں۔
تو لہذا اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ پاک نہیں فرمائے گا معاف شرک کو. تو فرمایا اس سے کم تر جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا، اور جس نے شرک کیا وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا. ان یدعون، اگر بے شک یدعون یہ پکارتے ہیں، من دون ہی علاوہ اس کے، الا مگر، اناثن عورتوں کو، کہ یہ پکارتے ہیں صرف اللہ کے علاوہ کس کو؟ عورتوں کو. یہ عورتوں کی یہاں جو بات ہوئی، اس میں عورتوں کے وہ چونکہ جو ایک تو بت بھی تھے ان کے عورتوں کے نام جو عورتوں کو پکارتے تھے، دوسرا اس میں یہ پہلو بڑا اہم نکلتا ہے کہ عورتوں کی طرف مائل ہو جانا. مثال کے طور کے اوپر عورت کی وجہ سے اپنے احکام کو چھوڑ دینا. مثال کے طور کے اللہ پاک نے عورت کو آپ کے اوپر حلال عورت بھی ہے، حرام عورت بھی ہے. تو حلال عورت بھی آپ کو اگر کسی ایسی طرف مائل کر دیتی ہے کہ جس سے آپ حرام کام کر لیں، وہ آپ کی بیوی ہے لیکن آپ کو ایسی طرف مائل کر دیتی ہے، یا ایسا مطلب آپ کو اس کی خواہش پورا کرنے کے لیے آپ ایسے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں جو گناہ ہے، تو آپ اس کی طرف چلے گئے، آپ اس کی طرف مائل ہو گئے، آپ نے اس کو آگے کر لیا. اسی طرح جو عورت کی طرف چلے جائے جو آپ کو پر حلال نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے حرام ہے، لیکن آپ اس کی طرف چلے گئے، اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیا، تو بھی آپ عورت کی طرف مائل ہو گئے. تو اس طرح یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں. تو فرمایا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ پکارتے ہیں اس شیطان بے فائدے کو، بے فائدہ، وہ بالکل بے فائدہ جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو پکارتے ہیں، یعنی کہ شیطان کی طرف جاتے ہیں، شیطانی عملوں کو پکڑتے ہیں. یہ شیطان کو کوئی نہیں پکارا. یہاں بھی دیکھ لینا کس طرح فرمایا پکارتے ہیں. شیطان کو کون پکارتا ہے؟ شیطان کو تو نہیں پکار. شیطان کیا ہے؟ وہ شیطانی عمل ہے جس کی طرف وہ جاتے ہیں. جس طرح سورہ یاسین میں فرمایا یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ تم کو کہہ دیا تھا کہ اے بنی آدم شیطان کی غلامی مت کرنا. تو شیطان کی غلامی مطلب شیطان کی طرف جو مائل ہو جاتے ہیں، جو اس کی بتائی ہوئی باتوں کو، اس کے وسوسوں کو، اس کو آگے کر لیتے ہیں، ان کی باتوں کے اوپر چلتے ہیں. اسی طرح فرمایا قرآن میں اگر تم نے شیطان کی اور ان کی مان لی، یعنی کہ وہ جو کفار ہیں ان کی اور شیطان کی مان لی، تو بے شک تم نے شرک کر دیا. تو یہ بھی شرک ہے. تو اسی لیے یہاں فرمایا کہ یہ تو اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی طرف جاتے ہیں. وہ شیطان کون؟ جس پر لعنہم اللہ، لعنت کی تھی جس کے اوپر اللہ نے، وقال، اور کہا اس نے، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں پکڑتا رہوں گا تمہارے غلاموں سے حصہ مقرر، یعنی کہ جو حصہ ان کے لیے آپ نے مقرر کیا ہے ان کی چیزوں میں، جو بھی ان کے لیے نشان لگائے ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے ان کے وہ لیتا رہوں گا. وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، اور ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو امانت یعنی کہ خواہشوں میں، یعنی کہ ان کو امیدیں دلاتا رہوں گا. وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور ان کو حکم کرتا رہوں گا. فَلَا يُبَتِّكَنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ کاٹتے رہیں کان جانوروں کے. آج دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو جانوروں کے کان کاٹتے ہیں، کتوں کے کان کاٹ دیتے ہیں، بولتے ہیں کان اچھے نہیں ہوتے. تو یہ سب شیطانی عمل ہے، یہ وہ سکھائے ہیں اس نے. وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور ان کو حکم کرتا رہوں گا. فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلَقَ اللَّهُ، تاکہ وہ اضافہ کرتے رہیں تخلیق میں، وہ خلق میں، اللہ کی خلق میں، تاکہ وہ علاوہ کرتے ہیں. تو اس میں جتنی بھی چیزیں، مثال کے طور کے اوپر آج لوگ وہ کانوں کے اندر بالیاں ڈالتے ہیں، وہ اسی طرح مطلب جسم میں کسی جگہ وہ چیزیں لگا لیتے ہیں، یا وہ فوٹو بنا لیتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں جسموں کے اوپر، تاتو جس کو بولتے ہیں، تاتواخ. تو وہ یہ سب چیزیں وہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے والا کام ہے. تو یہ سب شیطانی عمل میں آگے، یہاں وہ باقاعدہ وہ خود کہہ رہا ہے. اسی طرح ہر وہ عمل جس میں آپ کو مطلب جس کی اجازت نہیں، تو وہ اگر آپ وہ عمل کریں گے تو اس میں آپ اس میں آئیں گے. یہاں ایک بات ضرور نکلتی ہے، بالوں کا کٹانا اور داڑھی کا،
اور اسی طرح ناخن وغیرہ کا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اگر آپ سورہ حج پڑھیں تو وہاں اللہ پاک نے اجازت رکھی کہ وہ بالوں کو کٹائیں گے بھی، منڈوائیں گے سر کو اور بالوں کو کٹوائیں گے. وہاں سر کا منڈوانا اور بالوں کا کٹوانا، بالوں کا لازمی کیا سر کا منڈوانا بھی ہے، سر کو تو بالکل منڈوانا ہے یہ حج کی حالت میں، اور بالوں کا کٹوانا بھی ہے. تو یہ چیز اللہ پاک نے اجازت دی ہوئی ہے، تو یہ اجازت بھی قرآن میں ہی ہے الحمدللہ. تو اسی طرح اس کے علاوہ جو تخلیق اللہ میں بدلی ہوتی ہیں چیزیں، مثال کے طور کے اوپر جس طرح میں نے کہا کہ کانوں میں بالی بنا دی لڑکوں نے، اسی طرح مطلب وہ اس کو بدلتے ہیں، لڑکیاں بھی کرتی ہیں، وہ لڑکے بھی کرتے ہیں. لیکن لڑکیوں کے تو وہ فیشن کی چیزیں ہیں، وہ زینت کی چیزیں ہیں، اللہ العالم اس میں میں نہیں اتنا میں وہ بات کروں گا. لیکن جس طرح لڑکے کرتے ہیں باقاعدہ وہ تاتو لگاتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ سب چیزیں لازمات ہے، وہ شیطانی عمل ہیں کیونکہ اللہ پاک کی تخلیق کو بدلنا ہے. اسی طرح فرمایا وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جس نے بنا لیا شیطان کو دوست، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ خسارے میں پڑ گیا، کھلے خسارے میں، چھوٹے موٹے خسارے میں نہیں، بہت کھلے خسارے میں وہ پڑ گیا. یعدہم، وہ تو وعدہ دیتا ہے ان کو، ویمنیہم، اور ان کو امیدیں ڈالتا ہے. وما یعدہم الشیطان، اور جو بھی وعدے دیتا ہے شیطان، الا غرور، مگر صرف دھوکے کے. یعنی کہ شیطان نہیں وعدہ دیتا مگر صرف دھوکے کا وعدہ، وہ صرف دھوکہ ہی آپ کو دے رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی وعدے والی بات نہیں ہوتی، وہ صرف جھوٹ ہی ہوتا ہے. تو لہذا اس سے بچنے کی پناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے. اور قرآن میں خاص طور کے اوپر اللہ پاک نے فرمایا جب آپ قرآن پڑھیں تو قرآن کے شروع میں آپ لازمی اس کو پڑھنے سے پہلے اللہ پاک سے اس کی پناہ مانگ لیا کریں. اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، یعنی کہ جو اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں یہ ہیں وہ لوگ، اولئک مأواہم جہنم، جن کا ٹھکانہ ہے جہنم، ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہیں وہ پائیں گے اس میں سے کوئی بھی راہ مخلصی کی. یہ تو وہ ہو گئے جو برے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ جن لوگوں نے عمل کیے، جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، سندخلوہم جنات تجری من تحتہا الانہار، تو داخل کریں گے ہم ان کو باغوں کے اندر جہاں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، رہیں گے وہ اس میں ابداً ہمیشہ. وعد اللہ حقا، یہ ہے اللہ کا وعدہ سچا. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زیادہ بات کا سچا کون ہے؟ یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جس سے زیادہ سچے تو کوئی نہیں ہو سکتی. تو لہذا اللہ پاک کے بتائے کے مطابق ہی عمل کریں، اسی میں بہتری ہے، تاکہ اللہ پاک کا وعدہ تو انہی کے لیے ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل نیک کیے، عمل وہی کیے جو اللہ پاک نے بیان فرمائے. تو لہذا آج الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ نساء کی 122 نمبر آیت پہ ہوا، 22 نمبر پہ، یہاں سے انشاءاللہ 122 نمبر پہ یہاں اختتام ہو گیا، اور انشاءاللہ یہاں سے شروعات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین.